امی نے پیسے دیے، جا بیٹا سبزی لے آ۔ ہمیں اس وقت بہانہ چاہیے ہوتا تھا گھر سے باہر جانے کا۔ میں جا کر ہمسائیوں کے گھر گھس گیا۔ وہاں ٹی وی پر دیکھا چاند پر جانے کی ڈاکومنٹری فلم دکھا رہے تھے۔ میں دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور بھول گیا کہ گھر سے سبزی لینے آیا تھا۔ انگلش فلم اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھا رہے تھے۔ آخر تک تسلی سے دیکھی۔ 3 گھنٹے کے بعد گھر پہنچا تو امی نے کافی انتظار کے بعد دال پکنی رکھ دی۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولی، کہاں دفع ہو گئے تھے؟ میں نے تھوڑا دور کھڑے ہو کر متوقع چھترول سے بچتے ہوئے امی کو یہ اہم اطلاع دی کہ امی جی، سائنسدان چاند پر پہنچ چکے ہیں، میں ان کی فلم دیکھ کر آ رہا ہوں۔ امی نے قدرے حیران ہو کر قریب آ کر پوچھا، اچھا بیٹا، کہاں دیکھی یہ فلم؟ میں نے امی کی دلچسپی اور حیرانگی دیکھتے ہوئے جوش میں اور قریب آ کر بتایا، ہمسایوں کے گھر ٹی وی پر۔ فلم میں انہوں نے دکھایا کہ وہ چاند گاڑی پر بیٹھ کر گئے اور چاند پر جا کر اترے۔ کیونکہ میں یہ بتاتے ہوئے بہت قریب آ چکا تھا، امی اسی انتظار میں تھی۔ مجھے کندھے سے پکڑ لیا اور اپنا جوتا اتار کر 8-10 جوتے ٹکا دیے، یہاں تک کہ جوتا ہی ٹوٹ گیا، اور کہنے لگی، آوارہ اور نالائق، تو اب بے دین بھی ہو گئے ہو۔ میں بڑی مشکل سے ماں کی گرفت سے چھوٹ کر اپنی چاند گاڑی کو ملتا ہوا باہر بھاگ گیا۔ اگلے دن ماں نے مجھے اسی جوتے کو میخیں لگوانے کے لیے گلی کے نکڑ پر بیٹھے موچی کے پاس بھیجا۔ میں نے جوتا موچی کو دیا اور پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، چاچا تمہیں پتہ ہے سائنسدان چاند پر پہنچ گئے ہیں؟ موچی بولا، پتر 5 روپے لگیں گے۔ میں نے 5 روپے جیب سے نکال کر دیے۔ میں دوبارہ مخاطب ہوا، چاچا تمہیں پتہ ہے سائنسدان چاند پر پہنچ گئے ہیں؟ موچی جوتے میں میخیں ٹھوکتا ہوا بولا، اوئے پتر، میں ان پڑھ تو ہوں پر پاگل نہیں۔ میں نے کہا، چاچا قسم سے میں نے خود ٹی وی پر دیکھا تھا، چاند گاڑی پر بیٹھ کر وہ چاند پر گئے۔ موچی بولا، پتر جوتا پکڑ اور بھاگ جا۔ مجھے موچی کی جہالت پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے پورے جوش میں دوبارہ اپنے سائنس کے علم کو دہرایا۔ میں نے کہا، چاچا تو ان پڑھ ہے، تجھے کیا پتہ، امریکہ میں سائنسدانوں کا ایک محکمہ ہے جس نے بندے چاند پر بھیج دیے ہیں، اس محکمے کا نام ناسا ہے۔ موچی اپنا موچنا اٹھا کر بولا، پتر تو جاتا ہے یا دیواں موچنا تیرے ناسا وچ؟ میں جاہل موچی سے مایوس ہو کر گھر پہنچا تو چاچا پھیکا اپنے یار کے ساتھ گاؤں سے لاہور کی سیر کرنے آیا ہوا تھا۔ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امی نے چائے اور بسکٹ دیے کہ جا کر مہمانوں کے آگے رکھ آؤ۔ میں نے جا کر چائے رکھی تو چاچا نے پاس بلا کر میرا تعارف اپنے یار بوٹے سے کروایا اور بتایا، یہ میرا بڑا لائق بھتیجا ہے، اور ساتھ ہی مجھے کہا، بیٹا پتر کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا، چاچا جی 3ری جماعت میں۔ چاچا بولا، چل پتر چاچے بوٹے کو ذرا ساتھ کا پہاڑا سنا۔ میں چاچے کی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا کیونکہ پہاڑا تو مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، چاچا جی پہاڑا چھوڑو، وہ تو مجھے آتا ہی ہے، میں آپ کو ایک بہت بڑی اور اہم بات بتاتا ہوں۔ چاچا بولا، چل پتر او سنا دے۔ میں نے بتانا شروع کیا۔ میں نے کہا، چاچا سائنسدان چاند پر پہنچ گئے ہیں۔ چاچا اور اس کا یار بوٹا دونوں ہنس پڑے اور پوچھا، او کس طرح پتر؟ میں نے بتایا، انہوں نے ایک چاند گاڑی بنائی ہے، اس پر بیٹھ کر۔ دونوں کھل کھلا کر ہنسے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ چاچا بولا، پتر میں نے تجھے 7 کا پہاڑا کہا تھا اور تو نے مجھے لطیفہ سنا دیا ہے۔ چل کوئی گل نہیں، خوش کر دیا تو نے، جا پہاڑا کسی اور دن سنا دینا۔ اگلے دن صبح قاری صاحب کے پاس سپارہ پڑھنے گیا تو قاری صاحب کو سبق سنا کر پاس ہی بیٹھ گیا۔ قاری صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ میں نے کہا، نہیں قاری صاحب، کچھ بتانا ہے۔ تو وہ بولے، بتاؤ۔ میں بولا، قاری صاحب آپ کو پتہ ہے سائنسدان چاند تک پہنچ چکے ہیں؟ قاری صاحب نے حیرت سے کہا، نہیں۔ میں نے جلدی جلدی چاند گاڑی کے متعلق بتانا شروع کیا
تو قاری صاحب کی دلچسپی بڑھتی ہی گئی۔ انہوں نے پوری کہانی تسلی سے سنی اور اپنی ترپائی ہٹا کر جگہ بنا کر مجھے وہاں اپنے اور قریب بلایا اور کہا، ادھر مرغا بن جا۔ خبیث، تم اللہ کے کاموں میں دخل دیتے ہو؟ مرنا بھول گئے ہو کیا؟ بے شرم، تم کافروں کی باتوں پر یقین کرتے ہو اور مجھے 20 منٹ تک مرغا بنائے رکھا۔ اس کے بعد اسکول گیا تو ماسٹر جی جو ہمیں سائنس کی کتاب پڑھا رہے تھے، میں نے ماسٹر جی کو چاند پر جانے والی فلم کے بارے میں بتایا تو ماسٹر جی نے بڑی سنجیدگی سے مجھے سمجھایا، پتر، یہ گورے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، اونچے اونچے پہاڑوں پر جا کر فلم بنا لیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ چاند ہے۔ میں نے کہا، ماسٹر جی، فلم میں انہوں نے دکھایا کہ کتنے سال لگے ان کو چاند پر پہنچنے میں، اور ماسٹر جی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بکواس بند کر اور نیچے بیٹھ جا۔ ٹیوشن فیس ٹائم پر دیتے نہیں اور چاند کی باتیں کرتے ہو۔ کل فیس لے کر آنا، نہیں تو امتحانوں میں تیرا ایسا چاند چڑھاؤں گا کہ یاد کرو گے۔ ساری کلاس ہنسنا شروع ہو گئی۔ میں شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اسکول سے واپسی پر میں بہت مایوس اور افسردہ تھا، سر جھکا کر یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ میں مفت سائنس کا علم بانٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کتنے بے فیض لوگ ہیں، کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ اتنے میں مجھے بالے چرسی کھوتی ریڑھی والی کی آواز آئی، او پتر پڑھاکو، ذرا گلتے سن۔ میں نے دائیں طرف دیکھا، بالا چرسی اپنی کھوتی ریڑھی محلے کے جوہر نما پارک کی دیوار کے ساتھ پارک کیے ہوئے تھا اور اپنی ریڑھی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا مجھے بلا رہا تھا۔ میں پاس گیا تو بالا چرسی بولا، پتر، سامنے پرچون کی دکان سے گڈ فلیٹ کے 4 سگریٹ تو لا دے۔ میں نے پیسے پکڑے بغیر کہا، چاچا چرسی، میں نے سگریٹ نہیں لانے، وہ میرے ابو کو بتا دے گا میں سگریٹ پیتا ہوں۔ چرسی کہنے پر ایک دم اس کو غصہ آ گیا، بولا، تمہیں تمیز نہیں کہ بڑوں کو چرسی نہیں کہتے؟ میں نے کہا، تو تم نے اپنا نام بالا چرسی رکھا ہی کیوں؟ بالا چرسی یہ بات سن کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کو شاید اندازہ ہو گیا کہ میں معصومیت سے کہہ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ بولا، جا پتر سگریٹ لا دے۔ میں نے کہا، چاچا چرسی، تو خود کیوں نہیں لے آتا؟ 10 قدم تو ہیں۔ بالا چرسی بولا، اوے پتر، سمجھا کر، میں نے اس کا 150 روپیہ دینا ہے، اگر میں گیا تو وہ 1 روپیہ بھی اسی کھاتے میں کاٹ لے گا۔ میں نے کہا، چاچا چرسی، چل ٹھیک ہے، میں تجھے سگریٹ لا کے دیتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے، میں تجھے ایک بات سناؤں گا، تجھے اس بات کو سننا ہوگا اور اس پر یقین بھی کرنا ہوگا۔ بالا چرسی بولا، جا پتر سگریٹ لا دے، پھر جتنی مرضی باتیں سنا لے۔ میں بھاگ کر سگریٹ لے آیا۔ بالا چرسی سگریٹ پکڑ کر بولا، پتر، میری بھی ایک شرط ہے۔ میں ڈر گیا کہ شاید بالا چرسی اپنی بات سے مکرنے لگا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، بولو۔ بالا چرسی بولا، جب تک میں اپنا سگریٹ بھر نہ لوں تب تک تم نے بات شروع نہیں کرنی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ بالا چرسی نے 5 منٹ میں سگریٹ تیار کیا اور سلگا کر ریڑھی پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بولا، شروع کر پتر۔ میں نے سائنسدانوں کی ریسرچ سے لے کر چاند پر لینڈنگ تک کی ساری سٹوری بالے چرسی کو آدھے گھنٹے میں مزے لے کر تفصیل سے سنا دی۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس نے انتہائی شوق اور توجہ سے سنی اور کہیں مجھے درمیان میں ٹوکا نہیں، اور سٹوری سن کر بولا، پتر، مجھے تو تیری چاند سٹوری 100% سچی لگی ہے، بس ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں خوشی سے پھولا بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، کون سی بات چاچا چرسی؟ وہ بولا، ان سائنسدانوں نے چاند کی سیر کرنے کے لیے اربوں خربوں کیوں خرچ کیے بھلا؟ چرس سے بھرا ہوا ایک سگریٹ پیتے اور جہاں چاہے سیر کراتے۔ اس دن کے بعد میں نے یہ چاند سٹوری کسی کو سنانے کی ہمت نہیں کی۔